شہنائیاں ابھی ہونی باقی تھیں کہ یاد آیا کہ تمبو کی جگہ پر ہم بمبو لے آئے۔ امریکی صدر کانگریس میں تقریر کر کے گئے۔ اب اس تقریر سے ہمارے کافی بندر اچھلنا شروع ہو گئے اور کافی بیچارے چر بنا کے اندر گھسنے کی تیاری میں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں پہلے بھی ڈسکس کرتا تھا کہ پاکستان کیوں، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ امریکن چیزوں کو اگنور کر رہا ہے، تو کیوں اگنور کر رہا ہے؟ اب سمجھ آیا کہ دراصل اگنور اس لیے کر رہا تھا باقی چیزوں کو کیونکہ کہیں اور امریکہ کی نوکری کر رہا تھا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی سیاسی مجبوریوں میں ملک کی لگوا دیں گے، اور شروعات ہو چکی ہے۔ اب اکثر بیشتر لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ مسئلہ تو حل ہو گیا، اور جب پاکستان نے ایک ٹیررسٹ، داعش کا کوئی ایک ٹیررسٹ پکڑ کے دیا ہے تو امریکہ نے شکریہ کر لیا، تو پھر اب وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کون سی سسٹم، ہیومن رائٹس، یہ وہ، عمران خان تو سسٹم جیت گیا۔ سر بات اول تو یہی ہے کہ پہلے کون سا وہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی یا جمہوریت کے لیے مر رہے تھے، اب کیوں مریں گے؟ ان کی اپنی پریورٹیز ہیں ہمیشہ سے۔ میرا تو صرف اتنا ماننا ہے کہ دنیا کا جو منظرنامہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے بنے گا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس پیچھے ہٹنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی کہ پاپولر فیس کے پیچھے چھپنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن چلے زبردستی ہے تو چلے، چند دن کی خوشی تو دے دیتے ہیں گورنمنٹ کے وزیروں کو۔ میرا تو خیال ہے خوشی نہیں ہے، لیکن چلے، بیچارے اتنے ٹائم سے غم میں تھے، اب کچھ سانس آئی ہے ان کے اندر اور کچھ بولنا شروع کیا ہے سارے ان وزیروں نے۔ کہاں غائب تھے؟ سوچے نا، یہ عرفان صدیق کہاں غائب تھے؟ اب باہر آ گئے، خواجہ آصف بیچارے باہر آ گئے، باہر نہیں مطلب کہاں غائب تھے؟ دیکھیں ہم یہ ٹیررسٹ دے کے امریکہ سے کچھ اور بھی تو لے سکتے تھے، بہت کچھ لے سکتے تھے، لیکن ہماری مجبوری اور نااہلی نے یہی بہتر سمجھا کہ دے دیتے ہیں، تاکہ صرف خان کے حوالے سے، یعنی کہ ایک سیاسی ریزن کے حوالے سے تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنڈا کیا جائے۔ وہ ایڈوسسزم وقتی طور پہ کچھ ٹائم بائی کرنے کے علاوہ یہ اور کیا تھا؟ انہوں نے آپ کو تھینک یو بول دیا، بس ہو گیا۔ یہی ہے امریکن ایڈمنسٹریشن۔ اب اگر اس وقت آپ ڈالرز کی امید لگا رہے ہیں تو نو، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کو کیا وہ IMF سے ریلیف دلائیں گے؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ آپ نے کچھ ٹائم کے لیے بس ان کا منہ بند کروانے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، کوشش کہوں گا، اس کے بھی پھل ملتا ہے نہیں ملتا ہے نظر آ جائے گا۔ نظر آ جائے گا کیا؟ نظر آ چکا ہے، پھل نہیں ملا ہے۔ آپ کے ملک کو کیا فرق پڑنا ہے؟ مطلب کیا فرق پڑا ہے اس چیز سے؟ کچھ بھی نہیں۔ مطلب سوچے، ایک دن آپ خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اگلے دن وہاں سے خبر آتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان پہ پابندیاں لگنے جا رہی ہیں سفری حوالے سے، مطلب وزٹ اور جانے کے حوالے سے، لوگ نہیں جا سکتے وہاں پہ۔ ملک کا تو فائدہ یہیں سے دکھ رہا ہے کہ کتنا ہوا۔ ہاں البتہ شخصیتوں کو کچھ انڈورسمنٹ مل چکی ہوگی یا فائدہ ہوگا ان کا تھوڑا بہت۔ ہم پھر کسی اور کے لیے گن فار ہائر بن کے استعمال ہو گئے ہیں، آئی وڈ سے۔ نام نہاد آپریشن ISI CIA نے مل کے کیا ہے۔ گھنٹہ میرا ISI کو کیا پڑی ہے داعش سے پنگا لینے کی؟ واٹ؟ پاکستان کو کیا پڑی ہے؟ کیا داعش نے یہ اٹیک پاکستانی فورسز پہ کیا تھا؟ افغانستان پہ کیا تھا، افغانستان کی سرزمین پہ کیا تھا، اور امریکن آرمی کے اوپر کیا تھا۔ APS والوں کو تو ہم نے سیف میسج دیا ہوا تھا، نکل گیا وہ تو، احسان اللہ احسن پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا۔ باقی داعش والے کو پکڑنے کی بڑی جلدی تھی ہمیں۔ مطلب ہمیں کیوں انگل کرنی ہے داعش کو؟ اس میں شخصیتوں کا فائدہ ہے، ملک کا نہیں ہے سر۔ آپ یہ سوچیں نا، صرف سوال یہ ہے۔ لیکن خیر، اب ہم نے سکسیسفلی انگل کر دی ہے داعش کو۔ اب ہم کیا امید لگائیں گے امریکہ سے کہ وہ امپریس ہو کے، یہ جو آپ نے ڈرامہ کیا اس سے امپریس ہو کے وہ آپ کی ٹیررزم سے لڑنے کی مدد کرے گا؟ نہیں۔ اس نے تھینک یو بول دیا آپ کو، اس کا کام ہو گیا۔ اب آپ بھگتو اور آپ ہی لڑو۔ یہ چھوٹی چھوٹی پریورٹیز کے لیے ہم کیسے اپنی لگوا رہے ہیں دوبارہ؟ سیم اولڈ ٹیکٹکس، سیم اولڈ پالیٹکس، ایڈوسسزم۔ وقت گزرے گا، ریٹائر ہوں گے، اور پھر جہاں آج صرف TTP لڑ رہی ہے، ہم سے اب پھر داعش بھی لڑے گی۔ اور افغانستان میں بیٹھا جو TTA ہے، تحریک طالب افغانستان، وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کو راستہ دیتا رہے گا، اس کا ریزن۔ اور ہمارے پاس اٹیک بڑھتے جائیں گے، ہوتے رہیں گے جیسے ہو رہے ہیں۔ ہم بیٹھ کے بولیں گے ہتھیار ہے ان کے پاس، امریکہ بولے گا ہتھیار واپس لینے، بس بات یہیں ختم۔ نہ وہ ہتھیار نومن تیل اترے گا، راتا ناچے گی۔ ہم ناکام بناتے رہیں گے ان کو، کچھ ناکام نہیں بنیں گے، اٹیک سارے، اور پھر مسئلہ تو کبھی بھی حل نہیں ہوا۔ بس سیاسی مجبوری وقتی طور پہ
ایکسپلائٹ ہونے سے بچ گئے، وہ بھی صرف کچھ وقت کے لیے، صرف کچھ وقت کے لیے، وہ بھی مجھے نہیں خیال کہ اتنا وقت زیادہ ملے گا۔ یہ بہت بڑا بھنڈ ہے اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے نا، اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ کیا مانگ سکتا تھا امریکہ آپ سے؟ کیا مجبور کر سکتا تھا؟ کیا ایکسپلائٹ کر سکتا تھا؟ سیاسی اسٹیبلٹی ایکسپلائٹ کر دیتا، جو خان صاحب کو جیل میں رکھ کے بیٹھے ہیں، تو آپ لے آؤ نا سیاسی اسٹیبلٹی، کون روک رہا ہے آپ کو؟ الیکشنز کے مسائل پہ آپ کو ایکسپلائٹ کر سکتا تھا تو صحیح الیکشنز کروا لو، کون روک رہا ہے آپ کو؟ ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ مطلب وہ منع کر رہا ہے کہ نہیں کرو نہیں کرو، تو نہیں کرو نا۔ مگر ہم نے تو ان کو چپ کروانے کے لیے کیا کیا؟ ایک الگ سے جنگ کا آغاز کرنے کی کوشش کی۔ واہ یار، یہ لوگ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، داعش کو ڈر ٹی ٹی اے سے ہے، آپ نے کھلا پنگا لے لیا ہے داعش سے، ظاہر ہے ان کے کمانڈر کو بھیج دیا آپ نے، امریکہ کو ہاتھ میں دے دیا۔ تو جہاں آپ یہ الزام لگا رہے ہو کہ ٹی ٹی پی ملک میں افغانستان، ہمارے ملک میں افغانستان سے بیٹھ کے ٹیررزم کر رہی ہے، تو اب داعش کو ٹی ٹی اے کیوں روکے گا؟ وہ تو چاہے گا کہ داعش کی تلواریں یہ پاکستان کی طرف رہیں، کیونکہ ان کو داعش سے خود ڈر لگتا ہے، یہ اسلامک اسٹیٹ سے ان کو خود ڈر لگتا ہے ٹی ٹی اے افغانستان والوں کو۔ الٹا آپ پہ الزام لگا رہے ہیں افغانستان والے کہ اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ یا کمانڈر پاکستان میں موجودگی پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ داعش یا اسلامک اسٹیٹ کی جو ہے وہ پاکستان میں سیف ہیونس ہے۔ یہ افغانستان بول رہا ہے۔ مطلب اگر مقصد یہ نہیں تھا تو جیسے ہی امریکن صدر نے یہ اناؤنس کیا، ادھر سے شہباز چچا اٹھانے کیوں پہنچ گئے کہ ہم تو سیکیورٹی میں ساتھ؟ کون سی سیکیورٹی میں ساتھ سر؟ ان کو کیا ہے؟ اور کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ ہم نے یہ صحیح کیا ہے جو کیا ہے؟ ظاہر کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہے نا کہ صحیح نہیں کیا ہے، حالانکہ کہیں سے صحیح نہیں کیا ہے۔ یہ آپ نے دوسرے کی جنگ میں دوبارہ ہاتھ ڈالا ہے، جیسے مشرف کے دور میں ڈالا گیا تھا۔ مشرف نے بھی یہی بھنڈ مارے تھے جس کے لانگ ٹرم اثرات ہوئے تھے، اور اب یہ سسٹم اسی چیز کی شروعات کرنے جا رہا ہے۔ آپ ان کو آج داعش کا لیڈر دیں گے، یہ اسلامک اسٹیٹ کا لیڈر دیں گے، کل کو آپ کچھ اور مانگیں گے، کل کو آپ کو پھر سی پیک مانگیں گے، یا پھر کچھ اور ہی مانگ لیں گے۔ یہ چلتا رہے گا، اور ہمیں اگر انعام کی امید ہے یہ اس وجہ سے، تو انعام نہیں ملنا آپ کو سر۔ تھینک یو مل گیا آپ کو، بہت ہے۔ وہ امریکن ایٹیٹیوڈ ہی شروع سے یہی رہا ہے یار۔ اب پاکستان کرے برداشت، جو اس چیز کے ریپرکشنز ہوں گے ان کو کیا پرواہ ہے۔ شاید مقصد بھی یہی تھا، تبھی لوگوں کو یہ بوٹس کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ ٹوٹلی ڈسٹارٹڈ سر۔ مطلب مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اس چیز کو ایک وکٹری سمجھی جا رہی ہے، حالانکہ یہ چیز کہیں سے بھی وکٹری نہیں ہے۔ ڈان جیسے بڑے بڑے اخبار بھی وہ اس چیز کو ایسے لکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے ایک بار پھر واضح کر لیا کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہی پریفر کرے گا۔ ارے میرے بھائی، آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پھر اپنی سیاسی مجبوریوں میں ہمیں کہیں دھکیل رہی ہے، اور ہماری رپورٹنگ کتنی ڈسٹارٹڈ ہے۔ گورنمنٹس کے کیمپ میں تو عیاشی ڈلی ہوئی ہے اس وقت۔ بٹ دا پوائنٹ از، ایک ٹیررسٹ آپ نے حوالے کیا ہے، ٹرمپ کچھ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے، کانگریس کی پہلی اسپیچ میں اس کو کچھ مل گیا دکھانے کو، بولنے کو، اور اس نے تھینک یو بھی کر لیا آپ کو، بات یہیں ختم۔ اور اس چیز کی مثال آپ کو یہ آج ٹریول بین سے مل جاتی ہے کہ بات یہیں ختم۔ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ سسٹم کو یہ ٹریول بین لگایا نا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو پورا ہو رہا ہے نا، یہ جو داعش دیا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سسٹم کو کوئی سپورٹ مل گئی ہے یا مل جائے گی۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان کا بھی کوئی فائدہ ہوگا۔ اس کا سمپل مطلب ہے کہ وقت بائے کیا گیا ہے کچھ شخصیتوں کے لیے۔ بٹ سوال وہ یہ، ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ امریکہ نے تو شاباشی دے کے پیچھے سے ٹریول بین لگانا شروع کر دیا آپ کے اوپر۔ مجھے تو دیکھنا ہے کہ یہ ایکٹ کب آتا ہے سینکشنز والا۔ زیادہ سے زیادہ اس ایکٹ میں کچھ شخصیتوں کے نام ادھر ادھر کیے جائیں گے، اور کیا لابنگ ہو سکتی ہے، مطلب اس سے اور کیا اچیو ہو جائے گا۔ بٹ کیونکہ یہ ون ٹائم ٹرانزیکشن جو آپ نے کی ہے، ون ٹائم ٹرانزیکشن ہے نا، ان کو دے دیا، اس سے لانگ ٹرم پالیسیز میں کیا فرق آ جائے گا؟ یہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی پالیسی میں فرق نظر نہیں آ رہا۔ ایسے سمجھ لیں کہ یہ لیوریج والی کہانی جو یہ دکھا رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں، نہ ہے اور نہ چلنی ہے۔ الٹا اس چکر میں کس کس کو بھڑکا رہیں گے ہم، یہ سوال ہے، اور یہ نظر آئے گا اب آپ کو۔ جس وقت آپ یہ کر رہے تھے اسی وقت آپ کے ملک میں اسی وقت بنوں میں اٹیک ہوا تھا، اور میڈیا پہ یہی چلتا رہا کہ افغان نیشنلز ہیں وہ، مطلب افغانستان پہ ڈائریکٹ الزام۔ تو پھر سرکار کا موقف ابھی تک یہ کیوں ہے کہ یہ ٹیررزم اسی پالیسی کی وجہ سے ہے؟
جہاں سے یہ سوچا گیا تھا کہ سیز فائر کے چکر میں یہ کچھ ٹی ٹی پی والے ٹیررسٹ کو پاکستان میں جگہ دے دیتے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب اس پالیسی کا الزام ٹھہرا کے جنرل باجوہ سے پوچھنے کا کہہ رہے زبردست ہو جائے گا سر. ہم تو چاہتے ہیں پوچھیں، آپ پوچھیں ایک آرمی چیف سے کہ اس نے یہ پالیسیز کیوں بنائی تھی، تاکہ فیوچر میں پوچھا جائے یا پوچھا جا سکے ہر آرمی چیف سے. جب سے ٹرمپ نے تھینک یو کہا ہے تب سے ہماری سرکار نے لیٹے جا رہی ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ انگلی دے دی تو انہوں نے ہاتھ پورا پکڑ لیا. اب وہ ہماری سرکار ایک نیریٹو کیس بلڈ اپ کب سے کر رہی ہے کہ افغانستان سے جو ہتھیار واپس لینے کی بات کی ہے ٹرمپ نے بہت اچھی ہے، یہ ہتھیاروں کے چکر میں ہمیں بھی نقصان دے رہے ہیں. وزیروں سے لے کر فورن آفس تک آپ کی یہی امید لگا رہے ہیں کہ ہمارا کام بھی شاید اسی طریقے سے بن جائے. اب کام کیسے بنے گا؟ کیا امریکہ دوبارہ ڈائریکٹ فوج لے آئے گا یا آپ کو اشارہ دے گا ٹو ڈائریکٹلی فائٹ ان افغانستان؟ دونوں ہی چیزیں ممکن نہیں ہیں سر. وہ دنیا سے اپنے پیسے نکال رہا ہے، جنگیں ختم کر رہا ہے، آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ ایسا کرے گا؟ اور صبر کرے، یہ جو ہم نے ایک اٹھا کے دیا ہے نا ان کو، اب ڈو مور کی کہانی نکلے گی. پھر کرتے رہیں یہ کام ٹو سسٹین دا سسٹم، اور پھر دیکھیں ملک کا کیا حال ہوتا ہے. بات سمپل ہے، ٹیررزم کو کیور کرنے کے آپشنز آپ کے پاس دو ہی ہیں. ایک ہے کہ آپ گھس کے ماریں، ان کو ختم کر لیں، نیست و نابود کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہیں اور سے سپورٹ نہ ہو، ملٹری وائز، لاجسٹکلی وائز، پولیٹیکلی وائز، یہ ساری چیزیں. اور امریکہ اس چیز میں سپورٹ تو کبھی بھی نہیں کرے گا. تو وہ جو ہتھیار واپس لینے کی رٹ لگائے جا رہے ہیں، بھلے ٹرمپ لگائے یا یہ لگائے، یہ تو بہانہ ہے کچھ اور کرنے کا، یا یہ تو فضول بات ہے. مجھے تو لگتا ہے تو فضول بات ہے، کیونکہ یہ وہ والی کہانی ہے کہ امریکہ آئے گا تو ہتھیار جائیں گے، تو پاکستان میں پھر ٹیررزم ختم ہوگی. یہ وہی والی ہے نا کہ 9 من تیل اترے گا اور رادھا ناچے گی. سو ان شارٹ یہ ون ٹائم ٹرانزیکشن شخصیتوں کو فائدہ تو دے سکتی ہے، لیکن سسٹم کی سپورٹ ممکن نہیں ہے. آئی ایم شیور ٹرمپ بہت خوش ہوا ہوگا نا، کیونکہ لیکن نہ وہ پولیٹیکلی نہ وہ لیجسٹیکلی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو اس سے کوئی امید لگانی چاہیے. ٹیررزم جو بڑھے جا رہی ہے آپ کو، اور ایسے ایونٹس کے بعد اور بڑھے گی. پاکستان آلریڈی ابھی 2024 میں گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے. سو یو گو آل ان، جائیں لڑیں، وچ از ناٹ پاسبل وداؤٹ ایکسٹرنل سپورٹ لاجسٹیکلی اینڈ پولیٹیکلی. دوسرا آپشن ہے کہ جو گنڈاپور صاحب اور پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ٹاکس کر لیں افغان سرکار کے ساتھ. اب یہاں بھی مسئلہ ہے، کیونکہ آپ داعش کو حوالے کر کے، داعش کا ایک کمانڈر حوالے کر کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کروائے. آپ کو لگتا ہے کہ افغان اچھی نیت سے اب آپ کے ساتھ نیگوسیشنز کریں گے؟ کہ داعش تو افغانستان کے لیے بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فائدہ ہو سکتا ہے ٹی ٹی اے کے لیے بھی، لیکن ٹی ٹی پی نہیں ہے ان کے لیے. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ٹی ٹی پی اور داعش اندر سے ملی ہوئی ہیں. تو پرابلم نہ صرف ہمارے ساتھ، بٹ پرابلم تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ بھی شروع ہو جائے گا اگر وہ اب مان گئے نیگوسیشنز کے لیے. سو ان ایدر وے یہ ٹرمپ کو داعش کے کمانڈر کی حوالگی کے ریپرکشنز ہوں گے، اور امریکہ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آپ سوچیں کہ فورن آفس سے جب یہ سوال ہوا کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ امریکہ کے حوالے کیا ہے، تو بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پتہ نہیں اتنا اکڑو بنتے ہیں یہ جو نئے فورن سیکرٹری ہیں، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. ظاہر جواز کیسے ہوگا، کیونکہ یہ کام ہوا ہے ڈیسپریشن میں. اس کی نہ کوئی لیگل ویلیو ہے نہ منطق ہے، صرف ڈیسپریشن تھی. وقت بس وہ نہیں ہوتا کہ ارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے کال کر لیے، وہ کچھ اور نہ مانگ لے تو چلو یہ کر لیتے ہیں یار، ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اور بول لے. اب باقی باتوں میں آنے سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یوکرین پیچھے ہٹ جائے گا. اور ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ یوکرین کے صدر نے خط لکھا ہے، اور خط میں لکھا ہے یوکرین کے صدر نے کہ ہم ہر چیز ماننے کو تیار ہیں. یہ میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ یوکرین پہ سرنڈر کرے گا، پیچھے ہٹے گا، معدنیات کی ڈیل بھی کر لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں. اور امریکہ کی مدد کی تعریفیں بھی کی ہیں بیچارے زیلنسکی صاحب نے. ظاہر ہے کدھر جانا ہے زیلنسکی نے، ادھر سے وہ ٹریڈ وار شروع ہو گئی، کینیڈا پہ لگ گئے ٹیرف، میکسیکو کو پھر بھی تھوڑا ہاتھ ہٹکا رکھا ہے. انڈیا جو اس کا دوست ہے اس پہ بھی ٹیرف لگانے کی بات ہے. ویسے انڈیا ایک الگ ہی لائن پکڑ رہا ہے، وہ اچانک سے شروع ہو گیا ہے کشمیر کشمیر کشمیر. مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی اس نے کہا نا، ابھی پہلے ان کے امت شاہ صاحب نے کہا کہ پی او کے پاکستان، جس کو پاکستان آکیوپائڈ کشمیر کہتے ہیں یہ لوگ، جو آزاد کشمیر ہے، اس کو جو واپس کر لیں.
پھر وہ جے شنکر کہتے ہیں کہ جب تک یہ واپس نہیں ہوگا تب تک مسئلے ڈسپیوٹ حل نہیں ہوں گے. سو اگر ٹرمپ کے سامنے انڈیا نے یہ بات رکھ دی کہ بھائی کشمیر کا مسئلہ حل کرو اور اسی طریقے سے کرو, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ صورتحال اتنی آسان نہیں ہے نا سر. آل ان آل اس نے اپنی اسپیچ میں ٹرمپ نے سمپلی ٹرمپ کی جو اس وقت پالیسیز چل رہی ہیں نا, اسپیچ سے لے کر باقی پالیسیز تک, وہ کنفیوژن کا شکار ہی رکھ رہا ہے پوری دنیا کو. اور بیچارہ یہ جو عرب سمٹ جو ہوا تھا, انہوں نے ٹرمپ کا غازہ پلان ریجیکٹ کر لیا اور کہا کہ ایجپٹ کے پلان پہ چلیں گے ہم. اب ایجپٹ کا پلان کہتا ہے کہ $53 بلین کا تخمینہ ہے غازہ کو ری بلڈنگ کرنے کا, غازہ کو بنانے کا. باقی باتیں تو ٹھیک ہے, انہوں نے کی ہے کہ فلسطینی کہیں نہیں جائیں گے, وہیں رہیں گے وغیرہ وغیرہ. بٹ یہ 53 بلین ڈالرز کی جو انہوں نے تخمینہ لگایا ہے, یہ کون دے گا؟ یہ نہیں بتایا عرب کنٹریز نے. اور سب سے بڑی بات, جب عرب ممالک نے یہ اپنا پلان دیا ہے تو اس پلان میں سے حماس کا ذکر ہی نہیں ہے. حماس وہاں کی نمائندگی کرنے والی جماعت تھی, حماس کا ذکر ہی نہیں ہے. چلے جیسے ہی انہوں نے اس چیز کو فائنل کیا, حماس کو نکال کے نیا پلان بنا کے مصر کا فائنل کیا یہ عرب سمٹ والوں نے, ادھر سے ٹرمپ بھائی جان نے حماس سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیا. اب رابطہ تو اس نے ظاہر یرغمالیوں والوں کی رہائی کے لیے کیا ہے اور دھمکیاں بھی دی ہیں, لیکن اس ڈائریکٹ رابطے سے دو باتیں نکل رہی ہیں. ایک کہ جب وہ حماس کو انگیج کرے گا تو حماس ایک پراکسی نہیں رہے گا, بٹ ایک اینٹی تصور کیا جائے گا ریکگنائزڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف USA. پتہ نہیں یہ بات اسرائیل کو کتنی اچھی لگی ہوگی یا شاید سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. سیکنڈلی, حماس سے ڈائریکٹ رابطہ مینس یہ عرب کنٹریز نے جو ایکسکلوڈ کیا تھا نا حماس کو, کوئی پلان لانے کی کوشش کی تھی, اس کو بھی ہٹ کر لیا. اب کر کے دکھائیں عرب کنٹریز حماس کو ایکسکلوڈ. دس از دا پالیٹکس آف chaos آف ٹرمپ پریزیڈنسی. ہم مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ہم ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے. بات صرف اتنی ہے. پھر ملک میں مسئلے ایک الگ ہی روپ لیتے جائیں گے. اب دیکھ لیجئے گا. سو ان شارٹ, ابھی تک کچھ اچیو نہیں کیا ہے ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑے تھے. امریکہ سے رویہ تبدیل کی امید اس اریسٹ سے لگانا, یہ جو ہم نے کر کے دیا ہے ان کو, نوکری جو ہم نے کی ہے, نہیں لگائی جا سکتی. ریزن یہ ہے کہ اریسٹ کا لانگ ٹرم پلان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سنگل ٹرانزیکشن ہے, ادھر سے لیا ادھر سے دیا, بس سنگل ٹرم ٹرانزیکشن. اس سے کوئی لانگ ٹرم پلان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک لانگ ٹرم پلان نہ ہو تب تک آپ کچھ بھی کر لیں, اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. یہ وہ والی بات ہے کہ ہاں تھوڑا اس سے ہوگا کہ ہاں اس سے ایونچولی جا کر تھپ کر کے گریں گے آپ, تو یہ تو کوئی فائدہ, مطلب اب اتنے عقل مند نہیں ہے نا, مسئلہ تو یہی ہے نا ذرا. خیر, البتہ یہ وقتی طور پہ جو آپ نے کیا ہے نا ٹرمپ کو اپیز کرنے کے چکر میں, آپ نے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے ساتھ جو جنگ کا سارٹ آف آغاز کر لیا ہے, یہ بہت سرپرائزڈ ہوں کہ پاکستان نے یہ موو کیا کیوں ہے, اتنی کیا ڈیسپریشن تھی. دس ڈزنٹ شو کہ ہمارا سسٹم کو کتنی تقویت مل رہی ہے بائی دس شوز کہ ہم کتنے ڈیسپریٹ ہیں. بیکاز آئی ایم شیور کہ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ون ٹائم ٹرانزیکشن جو ہے نا, یہ ایک لانگ ٹرم پالیسیز کو نہیں لا سکتی. اس لیے میں تو ابھی بھی قائم ہوں کہ اس طرح چلتے رہے تو ڈبے میں ڈبہ ہے یا اندر سے گیم ہے. اندر سے گیم ہے. کم از کم پولیٹیکل فرنٹ پہ تو یہی ہونا ہے. انٹرنیشنل فرنٹ کے ڈیل کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل فرنٹ پہ یہی کرنا پڑے گا. کان کو نکالنے کے طریقے ابھی تک تلاش کیے جا رہے ہیں, ابھی بھی فل کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ڈیل کا تاثر دیا جائے. اب یہ نئی خبر چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بحال کرنا چاہ رہی ہے اور خان کو نکالنے کی کوشش میں ہے. اول تو سر جی یہ خبر ہے ہی ہے کیوں, مطلب سمجھاتا ہوں کہ یہ خبر کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی چیز سے. اور یہ جو خبر دی ہے جیو اور انصار آبادی صاحب نے یہ جو دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ان کو کہیں سے گو ہیڈ بھی ملا ہوا ہے. بٹ فضول خبر ہے یہ. میں نے کیوں کہا, کیونکہ جب جو بھی تھوڑی بہت سیاست سمجھتا ہے نا, وہ یہ کبھی نہیں مانے گا کہ رابطے تھے ہی نہیں. خان صاحب سے رابطے ختم تھے ہی نہیں, کبھی ہو ہی نہیں سکتے. ختم کر کے کسی نے کیا کرنا ہے, مطلب اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور راستہ ہے کیا؟ نہیں نا. تو رابطے تو ہر وقت بحال رکھ رہے ہیں انہوں نے, ان کی مجبوری ہے. بس لوگ بدلتے رہتے ہیں جو رابطے کرواتے ہیں. اور اس خبر کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے کہ انصار بھائی صاحب نے جو کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. وہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے کمپیننگ چل رہی ہے اگینسٹ دا آرمی چیف اینڈ اگینسٹ ایوری بڈی, اور کہا گیا ہے کہ یار اس میں کچھ رویے کو نا تھوڑا تو دھیما ویما کریں خان صاحب کو. یہ ظاہر ہے سی بی ایم
آپ بھی تو کریں نا CBM, تب بھی تو وہ کریں گے. آپ تو ادھر سے ملٹری ٹرائل سپریم کورٹ میں کھینچے جا رہے ہو, پتہ نہیں کیا سرکاری بینچ بیچاری چلے جا رہی ہے ملٹری ٹرائل پہ چلے جا رہی ہے. بس افسوس ہو رہا ہے 8 ججز بیٹھے ہیں. اور خیر, لیکن بقول خبر کے, اسی خبر کے, کہ خان صاحب نے یہ دھیما کرنے کے لیے اپنا رویہ انکار کر دیا ہے. ظاہر ہے انکار کریں گے, مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایکول ٹرمز پہ ڈیل کریں گے, آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ اسپیس دے رہے ہیں آپ کو, ابھی بھی دے رہے ہیں. اس نے ٹھنڈا بھی کر لیا ہے کافی چیزوں کو. آج کل زیادہ آپ کی سرکاری بینچز پہ بھی بات نہیں ہوتی, ملٹری ٹرائلز پہ بھی کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوتا. آپ کے ایگزیکٹو کے ماتحت جو جوڈیشری کر دی ہے آپ نے, اس پہ بھی فی الحال بات نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ساری چیزیں ہضم نہیں ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں آئیں گی, یہ ساری چیزیں آئیں گی. پریورٹیز کی بات ہے, اس وقت پریورٹی کیا ہے یہ میٹر کرتا ہے. ہاں, حتیٰ کہ بس یہ بات ہے کہ خان صاحب نے گرینڈ اپوزیشن کی بات نکال کر آٹومیٹیکلی میری نظر میں تھوڑا تو ٹائم دے دیا ہے. لیکن ابھی بھی ظاہر ہے وہاں سے کوشش تو یہی ہے نا, یہ یہی رہے گی کہ ڈیل کا تاثر جائے. وہ تو یہی چاہ رہے, ایسے کیسے نیچے اب نئے نیریٹو لانے کی کوشش کریں گے. اگر اس امریکن کا یہ اگر نیریٹو بنانے کی کوشش ہے کہ بھائی امریکہ تو ٹھنڈا ہونے جا رہا ہے, امریکہ تو اس سسٹم کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے, تو ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کے لیے ایک نا امیدی ہے. تو عمران خان صاحب کی ساری لابنگ بھی ظاہر ختم ہو رہی ہیں. پھر یہ خبریں کہ عمران خان صاحب یعنی کہ PTI ٹاکس کا سسٹم بنانا چاہ رہی ہیں ود دا اسٹیبلشمنٹ. آل آف دس شوز کہ یہ نیریٹو, نیا نیریٹو لانے کی تیاری ہے, جہاں سے تاثر سے کام چلانے کی کوشش کی جائے گی کہ امریکہ کی سپورٹ ختم اور خان صاحب سے باتیں, میننگ خان صاحب مجبور. ابھی بیمار ہونے کے راگ تو لگائے ہوئے تھے نا بہت سارے لوگوں نے, وہ تو خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ میں تو فٹ ہوں. تو یہ جو بیٹ دے رہے تھے خان صاحب کو کہ وہ شاید جیل سے نکل کے بیماری سے چلے جائیں اسپتال, انہوں نے ڈنا کر دیا. اسی میں تو قائم ہوں نا کہ نو ٹرک از گوئنگ ٹو ورک. اب اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں مولانا شامل ہو جائیں گے. ظاہر ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے جو مانگا ہوگا وہ خان صاحب نے اوکے کر دیا ہوگا. وہی جو خان صاحب سے سلمان اکرم راجہ صاحب ملے تھے, جو مولانا صاحب نے ڈیمانڈ رکھی ہوں گی وہ اوکے ہو گئی ہوں گی. تو ظاہر جب اوکے ہیں تو پھر اسد کیسر یہی امید لگائیں گے کہ مولانا مل جائیں گے. البتہ ابھی بھی مولانا کی پارٹی میں مجھے رویہ ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ ملنے جا رہے, لیکن ملیں گے. یہ آپ دیکھ لیجیے گا رمضان میں ادھر ادھر, یہ رمضان کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. مولانا نے اتحاد سے اسی رمضان میں مل جانا ہے ایونچولی رمضان کے آخر میں. اور اسی چیز سے اتنا تو کنفرم ہے, اس چیز سے اتنا تو کنفرم ہے کہ اتحاد کی پالیٹکس سے ٹائم بھی ملنے جا رہا ہے. اور پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہا, اتنے اکڑو کیوں ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے جب ڈور مولانا کے ہاتھ میں ہونی ہے تو پھر چیزیں تھوڑا تو کھینچنی ہے نا. اور جتنی آپ کھینچ سکے کھینچ سکتے ہیں, لیکن کھینچے گی بھی تب یا اس صورت میں جب اس اتحاد کی رضامندی ہوگی وہاں پہ, یا اتحاد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کولوژن میں ہوگا, یعنی اندر سے ملا ہونے کے چانسز ہوں گے, یا اس اتحاد کو انگیج کر کے رکھا جائے گا, تبھی جا کے ٹائم بائی کیا جا سکتا ہے. بٹ اگر بالکل ہی اگنور اور یہ کہ بس نہیں, تو پھر صحیح ہے نا, ڈبے میں ڈبہ ہے. میننگ جو رویہ ہے کہ بھائی بھلے کوئی بھی ہو ڈزنٹ میٹر, تو پھر یہ اتحاد چیزوں کو کھینچے گا نہیں, پھر ڈائریکٹلی شور کرے گا. یہ وقتی فائدے لینے کی کوشش لانگ ٹرم چیزوں کو افیکٹ نہیں کر سکتی. یہ بات ہمیں سمجھنے کی کوشش ہے. اس اتحاد سے ٹائم مل سکتا ہے بٹ ڈیل کا تاثر نہیں مل سکتا, اور ضد کو منوانا ممکن نہیں ہے چاہے کتنے بھی شریف قربان کر دیے جائیں.